والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صدر محفل گرامی مرتبت مخدوم و محترم قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ علماء ذی وقار برادران دین و ملت عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ شیخو پورہ کے زیر اہتمام درس قرآن و حدیث کی یہ مبارک تقریب سعید منعقد کی گئی جن حضرات نے نہایت اخلاص استقامت اور عقیدت و محبت کے ساتھ اس روحانی اور نورانی محفل مبارکہ کا اہتمام کیا، اللہ رب العزت میرے ان تمام کرم فرما مہربان
احباب کو دین و دنیا کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے، اور جتنے بھی یاران طریقت، اہل محبت اس نورانی محفل میں دور و نزدیک سے حاضر ہوئے، محفل میں تشریف فرما ہیں، میں سب آنے والوں کے لیے صمیم قلب سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم ہر آنے والے کو سب کے حسب حال اللہ رب العزت سب کی مرادیں، سب کی خواہشات، حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ یہ درس قرآن و حدیث ایک ایسے موقع پر منعقد ہو رہا ہے جو کہ ماہ ذی الحج کی ابتدا ہے، اور آج ماہ ذی الحج کی تیسری شب ہے۔ اس مہینے میں اسلام کا 5واں اہم ترین رکن جسے حج بیت اللہ شریف کہتے ہیں، وہ اس مبارک مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ خوش نصیب لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور اس مہینے کی 8 تاریخ کو مناسک حج شروع ہوتے ہیں، اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو مناسک حج کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ حج اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، اور ارکان خمسہ میں سے 5واں رکن ہے اور اہم ترین عبادت ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایمان کے بعد نماز ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے بعد ماہ رمضان شریف کے روزے ہیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ 5ویں نمبر پر حج بیت اللہ شریف ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نماز ایک دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی۔ نماز کے بعد چونکہ زکوٰۃ کا درجہ ہے، اور زکوٰۃ پورے سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی صاحب نصاب پر فرض ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس کے بعد ہے روزے کا درجہ۔ روزہ پورے سال میں جب بھی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو اہل ایمان اس پورے مبارک مہینے کے روزے رکھیں گے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو ساری زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ نماز ایک دن میں 5 مرتبہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، اور روزے سال میں 1 مہینے کے فرض ہیں، وہ بھی رمضان شریف کے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو ساری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن ہر کسی پر فرض نہیں۔ جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ظاہری حیات طیبہ میں ایک ہی حج فرمایا تھا۔ اس حج کو حج بیت اللہ شریف کہتے ہیں۔ حج ایک ایسا فرض ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے، اس پر حج فرض ہو گیا، صاحب استطاعت ہے، لیکن فرضیت حج کے بعد وہ حج نہیں کرتا، تو اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی وعید فرمائی ہے۔ فرمایا جو حج فرض ہونے کے باوجود اور حج پر جانے کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، چاہے عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی فکر و پرواہ نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حج جو ہے کتنی اہم ترین عبادت ہے۔
لیکن یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حج صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جتنے دن حج پہ جا کر رہنا ہے، آنے جانے کے اخراجات اور جتنے دن وہاں قیام کرنا ہے اس کے مکمل اخراجات، کھانا پینا، رہائش اور جتنے بھی قربانی بھی کرنی ہے وہاں اس کے لیے بھی، واپسی پر اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کے لیے تبرکات بھی لے کے آنے ہیں، تو یہ سارا خرچہ اس کے پاس موجود ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم شرط ہے کہ جتنے دن حج پہ جا کے رہنا ہے، اپنے بیوی بچوں اہل خانہ کے ان تمام دنوں کے اخراجات ان کو سپرد کر کے، ان کو دے کر، پھر اتنی رقم اس کے پاس ہو کہ وہاں کے بھی اخراجات جو ہے وہ کر سکے۔ یہاں بھی گھر کا سارا خرچہ، اس کا سارا انتظام کر کے، ذمہ دار کے سپرد کر کے، اور وہاں کے اخراجات لے کر وہ حج پہ جائے گا، اسے کہتے ہیں صاحب استطاعت۔ اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں۔ بعض لوگ مانگ کر حج کرتے ہیں، مثلا لوگوں کو کہتے ہیں کہ مجھے حج کرا دو، مجھے عمرہ کرا دو، یا دو چار آدمیوں کو کہیں گے کہ جناب آپ سارے مل کر مجھے حج کرا دیں۔ میں ان کی خدمت میں نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ ان پر تو حج فرض ہی نہیں ہے، تو وہ کس چیز کا تکلف کر رہے ہیں؟ اور میں نے وہ لوگ بھی دیکھے کہ جو یہاں بھی مانگ کر حج کرتے ہیں، پھر وہاں جا کے بھی مانگتے ہیں، مکہ شریف بھی، مدینہ شریف بھی۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس اخراجات ہی نہیں، تم صاحب استطاعت نہیں ہو، تو تم پر حج فرض ہی نہیں، پھر تکلف کس لیے کر رہے ہو؟ اس لیے شریعت میں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی شخص مانگ تانگ کے عمرے کرے اور حج کرے، اس کی اجازت و گنجائش نہیں، کیونکہ حج فرض ہے صاحب استطاعت۔ اب میں چاہوں گا کہ میں نے جو باتیں آپ سے عرض کی ہیں، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر کچھ عرض کروں۔ قرآن مجید میں جس آیت میں حج کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے، سب سے پہلے وہ سنیے اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیجیے۔ ارشاد ربانی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض کیا گیا ہے بیت اللہ شریف کا حج، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو راستے کی طاقت ہے، آنے جانے کے اخراجات، گھر کے اخراجات جس کے پاس موجود ہیں، حج صرف اس پر فرض ہے۔ اس آیت کریمہ میں حج کی فرضیت کا ذکر کیا گیا۔ ایک اور آیت کریمہ قرآن مجید کی، وہ بھی قابل غور ہے۔ ارشاد فرمائے اتم الحج والعمرۃ للہ، یہاں بھی دوسری آیت میں بھی فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے فرض کیا گیا ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج۔ یہاں بھی وہی آیت آئی اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ حج اور عمرہ جو ہے یہ مکمل کرو اپنے رب کریم کے لیے۔ ان دونوں آیتوں میں حج کی فرضیت کا ذکر آیا اور حج کے ساتھ عمرے کا بھی ذکر آیا۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جو لوگ بھی حج کرنے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے وہاں جا کر عمرہ کرتے ہیں، اور عمرہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد پھر وہ ایام حج کا انتظار کرتے ہیں۔ جب ذی الحج کی 8 تاریخ آتی ہے تو پھر وہ مناسک حج ان کے شروع ہوتے ہیں۔ تو حج کے ساتھ عمرہ ہے۔ عمرہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ سنت ہے، عمرہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ سنت ہے، اور حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور قرآن مجید میں جہاں حج اور عمرے کا یہاں اکٹھا ذکر آیا، ایک اور آیت میں بھی اکٹھا ذکر آیا۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ میں ہے، دوسرے پارے میں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ،
صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہاں بھی حج اور عمرے کا اکٹھا ذکر آیا، لہذا حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ سنت ہے اور عمرہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ سنت ہے، اور حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن مضمون کی تقویت اور ترتیب کے لیے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ظاہری حیات طیبہ میں صرف ایک ہی حج فرمایا تھا، جسے تاریخ کے صفحات میں حجۃ الوداع جو ہے کہ نام سے ذکر کیا گیا۔ اس حج وداع کے بعد پھر آپ کا وصال ہو گیا، تو پوری زندگی میں ایک حضور نے پھر اس حج کے موقع پہ جو خطبہ دیا تھا، وہاں حضور نے فرمایا تھا جو لوگ موجود ہیں وہ حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لیں، اور جو موجود نہیں ہیں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ کر ان کو بتا دو کہ حج کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ نماز جہاں مرضی پڑھیں، آپ دکان پہ پڑھیں، گھر پہ پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، دفتر میں پڑھیں، جہاں مرضی پڑھیں، روزہ جہاں مرضی رکھیں، زکوٰۃ جہاں مرضی دیں، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامات اور جگہیں بھی متعین کی ہیں، اس کے لیے وقت اور تاریخیں بھی مقرر ہیں۔ ان کے علاوہ حج ادا ہو ہی نہیں سکے گا، ان کے لیے تاریخیں مقرر کر دیں، ان کے لیے جگہیں متعین کر دیں۔ حج کرنے کے لیے جانا پڑے گا مکہ مکرمہ، کسی اور جگہ پہ حج نہیں ہے، حج تو وہاں ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو مکہ شریف میں حج ہوتا ہے اور اس کے مناسک پھیلے ہوئے ہیں جن کا تعلق مکہ مکرمہ کے ساتھ ہے، جیسے مکہ شریف کے قریب ہی میدان منا ہے۔ کچھ مناسک ہیں جو منا میں ادا کیے جاتے ہیں، کچھ مناسک ایسے ہیں جو میدان عرفات میں ادا ہوتے ہیں۔ حج کے مناسک مشعر حرام مزدلفہ میں ادا کیے جاتے ہیں، لہذا حج کو جگہوں کے ساتھ متعین کر دیا گیا، ان جگہوں کے علاوہ دوسری جگہ پہ حج ادا ہو ہی نہیں سکے گا۔ پھر اس کے لیے باقاعدہ تاریخیں مقرر کر دیں کہ ان کے علاوہ کسی دوسری تاریخ میں حج ادا نہیں کیا جا سکے گا، نہ کسی اور جگہ پہ، نہ کسی اور تاریخ پر۔ اب میں چاہوں گا کہ حج کے جو 5 دن ہیں یہ بڑے مشقت کے دن ہیں۔ میرے سامعین میں سے جتنے بھی حضرات موجود ہیں، سن رہے ہیں، اور انہوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے، میں ان کو توجہ دلاؤں گا کہ حج جو ہے یہ 5 دن جو ہیں یہ بڑے مشقت کے دن ہیں۔ ان میں حاجی مشقت اٹھاتا ہے، بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن جتنی تکلیف اٹھاتا ہے، جتنی مشقت اٹھاتا ہے، اور یہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مرکب عبادت ہے، مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور بدنی عبادت انسان کا جسم بھی مشقت بٹھاتا ہے۔ نماز جو ہے یہ تو قولی، فعلی اور بدنی عبادت ہے نا، لیکن حج جو ہے یہ مرکب عبادت ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، یہ مالی عبادت ہے، اس میں جسم مشقت اٹھاتا ہے، لہذا یہ بدنی عبادت بھی ہے۔ اس کے لیے 5 دن مقرر ہیں، اور اس کا اجر دیکھیے، جو تکلیف اٹھاتا ہے آدمی، خرچ کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حج کیا، جب حج کر کے واپس آتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ چشم تصور میں لائیے ذرا اس بات کو، اور ذرا گہری نظر سے سوچئے کتنا بڑا اجر ہے۔ زندگی بھر کے تمام معاملات بندے کے صاف ہو جاتے ہیں، اور جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح حج کرنے کے بعد آدمی اپنے گھر کو جب واپس آتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے بالکل پاک اور صاف ہو کر تمام معاملات جو ہیں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں صاف کر کے اپنے وطن کو واپس لوٹتا ہے۔
اتنی بڑی اس کی جزا ہے حج کی۔ اب میں چاہوں گا کہ میں حج کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں، اور ضمناً پھر چونکہ قربانی جو ہے یہ بھی مناسک حج میں شامل ہے، اس لیے یہ اکٹھا ذکر چلے گا۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کے بالکل آنکھوں کے سامنے وہ سارا نقشہ آ جائے گا، اور جو لوگ ابھی تک حج نہیں کر سکے انشاءاللہ یہاں بیٹھے بیٹھے وہ چشم تصور میں وہ سارا مزہ ان کے سامنے روحانی طور پر وہ آپ محسوس کریں گے کہ حج جو ہے کتنی اہم ترین عبادت ہے، اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کے مناسک جو ہیں ان میں کتنی بڑی حکمتیں ہیں۔ حج شروع ہوتا ہے 8 تاریخ کو، آج 2 تاریخ تھی نا دن کو، تیسری رات ہے، کل ذی الحج کی کیا تاریخ ہوگی؟ 3۔ حاجی جب چلے جاتے ہیں، آپ دیکھیں نا شیخو پورہ سے دوسرے علاقوں سے جو حاجی گئے ہیں وہ جا کر عمرہ کرتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں ان دنوں کا کہ کب ذی الحج کی 8 تاریخ آئے گی اور ہم مناسک حج ادا کریں گے۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان بھائی، بزرگ، عزیز بچے یہ جو دینی اصطلاحات ہیں ان کو بھی ذرا اپنے ذہن نشین کریں، کم از کم اتنی معلومات تو ہمارے ہر بیٹے، ہمارے ہر بھائی بزرگ کو ہونی چاہیے کہ ذی الحج کی 8 تاریخ کو کہتے ہیں یوم الترویہ، یوم الترویہ، اور ذی الحج کی 9 تاریخ کو کہتے ہیں یوم العرفہ، ذی الحج کی 10 تاریخ کو کہتے ہیں یوم النحر۔ 8 تاریخ کو حج شروع ہوتا ہے ذی الحج کی 8 تاریخ کو، اور یہ ختم ہوتا ہے 12 ذی الحج کو جا کر، مکمل ہو جاتا ہے حج۔ یہ 5 دن ہیں۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ میں ان 5 دنوں میں جو کرنے والے کام ہیں، جو حاجی کام کرتے ہیں، جنہیں مناسک حج کہتے ہیں، ارکان حج کہتے ہیں، ان پر ذرا گفتگو ہو جائے کہ 8 ذی الحج کو مکہ شریف میں فجر کی نماز پڑھتا ہے حاجی، تو جیسے ہی سورج نکلتا ہے پھر غسل کرتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد پھر وہ احرام باندھتا ہے۔ احرام کا معنی یہ ہے کہ 2 انسلی چادروں میں آدمی جب لپیٹتا ہے اپنے آپ کو تو کچھ چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں، اسی لیے انہیں احرام کہتے ہیں۔ مثلا احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ٹیشو پیپر جو ہیں خوشبودار ہوتے ہیں نا، بعض اوقات پرفیومڈ ہوتے ہیں، وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں اگر خوشبو ڈالی گئی ہے تو وہ نہیں استعمال کر سکتے۔ کچھ چیزیں ممانعت ہو جاتی ہیں، اور 3 چیزیں قرآن مجید میں بیان کی گئیں کہ جس شخص نے احرام باندھ لیا، حج کا ارادہ کر لیا، نکل پڑا اللہ کے راستے میں حج کرنے کی، تو 3 چیزیں قطعی طور پر اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں اس کی قدر تفصیل آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، حج کے مہینے معین ہیں، معلوم ہیں۔ تو حج کے مہینے کون سے ہیں جن کا ذکر آیا؟ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، معین ہیں، متعین ہیں۔ حج تو ہوتا ہے ذی الحج میں، اسی لیے اسے ذی الحج کہتے ہیں، اسی لیے اس مہینے کا نام ہی ذی الحج، حج والا مہینہ۔ تو یہ جو جمع کا صیغہ آیا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، عید الفطر جس دن ہم ادا کرتے ہیں، رمضان شریف کے بعد اگلا دن جو ہے جس دن ہم یہاں عید پڑھتے ہیں، اس دن سے شوال شروع ہوتا ہے۔ پہلی یکم شوال کو، پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، تو شوال کا پورا مہینہ، اس کے بعد ہے ذی قعدہ پورا مہینہ، اور پھر ذی الحج۔ یہ حج کے مہینے ہیں جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، الحج اشہر معلومات۔
ذہن میں ایک یہ سوال پیدا ہوا کہ حج تو 5 دنوں میں ہوتا ہے اور وہ بھی 5 دن ذی الحج کے، تو یہ 3 مہینے کیوں شمار کیے گئے حج کے؟ اس زمانے میں آپ دیکھیں نا، ملائیشیا یہاں سے لوگ حج کرنے جاتے تھے، انڈونیشیا سے، تو یہ دور ترین علاقے تھے، شوال میں قافلے، اس زمانے میں یہ دور نہیں تھا کہ ہوائی جہاز پہ لوگ جاتے ہوں، قافلے چلا کرتے تھے۔ لہذا جو پرانے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا، ایک زمانہ وہ تھا 6 مہینے حج پہ لگتے تھے، پھر وہ زمانہ آیا 3 مہینے لگتے تھے۔ یہاں سے لوگ آٹا، چینی، چائے کی پتی، دالیں، یہ چیزیں یہاں سے لے کے جاتے تھے حج کرنے کے لیے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب پھر وہ زمانہ آیا کہ بحری جہاز پہ لوگ جاتے تھے، تو شوال میں لوگ نکلتے تھے حج بیت اللہ کے لیے، کچھ پہنچ رہے ہیں، کچھ سفر میں ہیں، کچھ آ رہے ہیں، تو 3 مہینے لگ جاتے تھے حاجیوں کو ان کی وہاں پہنچ میں۔ تو جب وہ وہاں پہنچتے تھے تو پھر ذی الحج کی 8 تاریخ کو مناسک حج ان کے شروع ہوتے تھے۔ اس لیے یہ 3 مہینے جو ہیں انہیں حج میں شمار کیا گیا، شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحج۔ 8 تاریخ کو فجر کی نماز مکہ شریف میں پڑھنے کے بعد احرام جب باندھ لیا تو 3 چیزیں بالکل حرام ہو گئیں، ممنوع ہو گئیں ہر طرح سے۔ اسی آیت میں بیان کیا گیا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ 3 چیزیں بیان کی گئیں۔ ایک شہوت یا شہوت کی کوئی بات کرنا، اعمال و افعال، زبانی، کلامی، ہر طرح کی شہوت کے تمام معاملات جو ہیں وہ آدمی پر ممنوع ہو جاتے ہیں۔ کوئی شہوت نہیں، کوئی بے حیائی کی بات نہیں، کوئی فحش بات اور کلام اور اشارے کنائے میں بھی وہ چیزیں بالکل ممنوع ہو جاتی ہیں۔ لہذا پہلی چیز ہے شہوت، فحش گوئی، بے حیائی کا کوئی کام، وہ مطلقاً حرام ہو گیا۔ اس کے بعد ہے فلا رفث ولا فسوق۔ فسوق کہتے ہیں معصیت کو، یعنی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہو، اس کام کو کیا جائے تو دیکھنے والا کہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ تو گناہ ہے، یہ تو معصیت ہے۔ لہذا ایسا کوئی کام جس کا تعلق جو گناہ کے زمرے میں آئے، جو معصیت کے زمرے میں آئے، اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آئے، یہ دوسری چیز یہ ہے۔ پہلی چیز شہوت، دوسرا جو ہے یہ معاملہ معصیت کا، گناہ کا، نافرمانی کا۔ تیسرا معاملہ بڑا قابل توجہ ہے، ولا جدال فی الحج، کہ حج کے دنوں میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت آپ نے سنی، اب عملی طور پر پریکٹیکلی ذرا غور کریں۔ یہاں تو آپ کے میلہ بھی لگتا ہے نا، بہار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا میلہ، اور میلے لگتے ہیں، کہیں فنکشن ہوتا ہے، زیادہ تعداد میں لوگ ہو تو جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ جھگڑتے ہیں، دنگا فساد ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ذرا چشم تصور میں دیکھیں، جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ میدان عرفات کا نقشہ ذرا نظروں کے سامنے لائے۔ 25 سے 30 لاکھ آدمی حج کر رہا ہے، لیکن پورے حج کے دوران نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی دنگا ہے، نہ کوئی فساد ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس کا تعلق لڑائی جھگڑے دنگا فساد نہیں۔ جیسے سن 96 میں حج کے موقع پہ خیموں کو آگ لگی تھی اور بڑا نقصان ہوا تھا، بہت سے حاجی شہید ہوئے تھے۔ یہ ایک سانحہ ہے، یہ ایک حادثہ ہے جو پیش آیا، لیکن لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے، دنگا فساد نہیں ہے۔ اتنا بڑا اجتماع، 30 لاکھ آدمی یا 25 لاکھ آدمی، لیکن حاجیوں سے پوچھئے کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی دنگا فساد وہاں دیکھنے میں نہیں آتا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، دین کی حقانیت اور صداقت ہے کہ اتنا بڑا اجتماع ہے اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ یہاں تو بھائی اگر آپ داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے تو موٹر سائیکلوں پہ قافلے جاتے ہیں تو راستے میں جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، آگے نکلنے کی ریسیں لگتی ہیں۔ لیکن جتنے لوگ حج کر چکے ہیں وہ ذرا چشم تصور میں دیکھیں، اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں ذرا میری بات پر غور کریں۔ ایک وقت میں
بیک وقت 25 لاکھ آدمی میدان منا سے عرفات کی طرف ایک وقت میں حرکت میں آیا ہوا ہے. 25-30 لاکھ آدمی. میں اکثر یہ کہتا ہوں پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں کوئی ایسا فنکشن، کوئی ایسا تہوار، کوئی ایسی تقریب نہیں ہے جس میں ایک وقت میں 25 لاکھ آدمی کی نقل و حرکت شروع ہو جائے. کیونکہ یہاں تو یہ ہے نا کہ آپ نے عرس پہ جانا ہے، چلو کوئی فجر کے بعد جا رہا ہے، کوئی ظہر کے بعد جا رہا ہے، کوئی رات کو جا رہا ہے داتا صاحب کے عرس میں. وہاں یہ معاملہ نہیں ہے. وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ذی الحج کی 8 تاریخ کو مکۃ المکرمہ میں فجر پڑی ہے، اب احرام باندھا ہے اور تلبیہ پڑا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہاں تو آپ دیکھیں نا، اگر سرائکی زبان بولی جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں. سرائکی کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، پشتو کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. انگلش بولنے والا ہے اس کو کون سمجھے گا جو انگلش جانتا ہی نہیں ہے. پھر بلوچی زبان الگ ہے، ڈچ زبان الگ ہے، فرانسیسی زبان الگ ہے، سنسکرت الگ ہے. ذرا چشم تصور لا، پوری دنیا کے مسلمان مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف علاقوں سے تعلق، مختلف نسلوں سے تعلق، لیکن جب اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے نکلتا ہے حاجی 25 لاکھ سے 30 لاکھ آدمی، سب کا لباس بھی ایک ہے اور لباس کا رنگ بھی ایک ہے. سب کا لباس بھی. یہاں کوئی کریم کلر کا سوٹ پسند کرتا ہے، کوئی کہتا ہے آسمانی کلر کا ہو، کسی کو کوئی کلر پسند ہے، لیکن چشم تصور میں دیکھیں نا، یکجہتی، یگانگت، اتحاد کا جو مظاہرہ حج کے موقع پر ہوتا ہے یہ دین اسلام کی روح ہے. لباس سب کا ایک ہے، لباس کا رنگ بھی. اب کسی کے کپڑے کسی طرح کے سلے ہوئے ہیں، کسی کے کپڑے کسی طرح کے سلے ہوئے ہیں، سلائی بھی مختلف ہے نا. لیکن وہاں کیا ہے، ہر حاجی ان سلی چادروں میں لپٹا ہوا ہے، ان سلی چادروں میں. میں پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا آج یہ درس جو ہے گہرائی میں سننے والا ہے کہ حج ایک ایسی اہم عبادت کہ جو کر کے گھر کو واپس لوٹے ایسے گھر آئے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑی ہے نا. احرام باندھا ہے، جس کو تہمت باندھنا ہی نہیں آتا، جس نے کبھی دھوتی نہیں باندھی، تہمت نہیں باندھا، اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ وہ احرام باندھا ہے اور 2 ہی چادریں اور ان انسلی چادروں میں وہ لپٹا ہوا ہے. اور یہاں کسی کو شوز کسی طرح کے پسند ہیں، کوئی کسی طرح کے شوز پسند کرتا ہے. وہاں معاملہ کیا ہے، چپل پہنی ہوئی ہے. یہ شادی میں چپل پہن کے جائیں گے، آپ کو ایک چپلی دے دی جائے کہ یہ پہن کے جائیں شادی میں، آپ جائیں گے؟ ذرا سوچیں نا کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ. اسے عبادت بنایا گیا. ننگے سر رہنا ہے، احرام باندھا ننگے سر رہنا ہے، پاؤں کی اوپر والی ہڈی بھی ننگی ہے. ایسا جوتا نہیں پہن سکتے کہ اوپر والی ہڈی جو ہے یہ نظر نہ آئے، وہاں چپلی پہننی پڑے گی. سب کا لباس بھی ایک ہے، سب کا جوتا بھی ایک جیسا ہے، شوز بھی ایک جیسے، لباس بھی ایک جیسا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی مختلف زبانیں بولنے والے آج سب کی زبان بھی ایک ہے. سب کی زبان بھی. مسلمان ایک نہیں ہوتا ہے. نماز میں کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہیں لیکن دل جدا جدا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ دین کو ماننے والوں، اللہ کے بندوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں،
حج تمہیں یہ سبق دے رہا ہے، تمہاری منزل ایک ہے، تمہاری منزل ایک ہے۔ دیکھیے جب منا کے لیے نکلتا ہے نا حاجی مکہ سے ذی الحج کی 8 تاریخ کو، کب نکلتا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد، فجر پڑی ہے، احرام باندھا ہے، اب وہ سورج نکلنے کا انتظار کرے گا۔ جب سورج نکلے گا اب حکم ہے کہ چلو منا میں، سارے حاجی مکے سے نکل کر 25-30 لاکھ آدمی، سب کا رخ منا کی طرف ہے، سب منا میں جا رہے ہیں۔ اور منا میں پہنچ کر پھر کیا کرنا ہے؟ 4 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی۔ یہ ذی الحج کی 8 تاریخ رات منا کے اندر گزارنی ہے خیمے میں۔ اگلا دن آئے گا 9 ذی الحج، 9 ذی الحج کو فجر کی نماز بھی منا میں پڑھنی ہے۔ کتنی نمازیں ہو گئیں؟ 5 نمازیں منا میں پڑھی، 8 ذی الحج کی 4 اور 9 ذی الحج کی فجر 5 نمازیں پڑھ لی۔ اب یہ نہیں ہے کہ جناب حاجی صاحب کہیں، ملک صاحب کہیں، بٹ صاحب کہیں، جٹ صاحب کہیں یار رش بہت ہو جائے گا، چلو صبح صبح نکل چلتے ہیں عرفات میں۔ نا، آج اللہ کریم کا حکم یہ ہے کہ انتظار کرو، نماز فجر پڑھی ہے، عرفات میں اب نہیں جا سکتے جب تک سورج نہیں نکلے گا۔ یہاں ہم کہتے ہیں یار رش بہت ہو جائے گا، نکلیں جلدی نکلیں۔ یہی تو اللہ کو پسند ہے نا، میرے بندے اکٹھے ہو کے اجتماعیت۔ فجر کی نماز منا میں پڑی ہے، اب حکم ہے کہ ذی الحج کی 9 تاریخ، یہ بڑا اہم دن ہے، حج کا سب سے بڑا رکن، حج کا سب سے بڑا فرض، بلکہ حج کی روح اور رکن رقیع جو ہے وہ ہے وقوف عرفات۔ یہ ٹی وی پہ آپ کہتے ہیں جی آج حج ہم دیکھ رہے ہیں، حج یہ تو حج کے مناسک میں سے ایک رکن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں حج تو 5 دن پر مشتمل ہے، تو اس کو کیوں غور سے دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، حج کا سب سے بڑا، اسے رکن اعظم کہا گیا، اس نے رکن رقیع کہا گیا، حج کی روح کہا گیا۔ وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ٹیکنیکل اصطلاح ہے دین کی، وقوف عرفات۔ وقوف عرفات تو ایک میدان ہے نا، حدود ہیں، وہاں یلو کلر کے بورڈ پورے حدود عرفات میں لگے ہوئے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے حدود عرفات سٹارٹ ہو رہی ہے، یہاں اینڈ ہو رہا ہے، بورڈ لگے ہوئے ہیں، پوری حدود متعین کر دی ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھی ہے منا میں، ذی الحج کی 9 تاریخ کو سورج نکلنے کا انتظار کرو۔ اب جب سورج نکل آئے تو اب چلو 25 لاکھ 30 لاکھ جتنے بھی حجاج کرام ہیں، سب کا لباس ایک، سب کے شوز ایک جیسے، سب کی زبان ایک، اور نغمے توحید پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور سب کی منزل ایک ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ میدان عرفات میں۔ وقوف عرفات یہ حق کا رکن اعظم ہے، 9 ذی الحج کو شروع ہوتا ہے۔ جو ایک خاص بات سمجھنے والی اسے نوٹ کیجئے ذرا، وقوف عرفات کا وقت بھی متعین ہے، کب سٹارٹ ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان میں وقوف کرنا ہے، قیام کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، لیکن اس کے لیے کیا وقت مقرر کیا گیا ہے؟ جب زوال کا وقت ختم ہوتا ہے نا تو وقوف عرفات کا وقت شروع ہو جاتا ہے ذی الحج کی 9 تاریخ کو۔ اس لیے جتنے بھی قافلے ہیں منا سے نکلتے ہیں وہ 12 بجے تک جو ہے وہ میدان عرفات میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ سٹارٹ ہو گیا نا، وقت شروع ہو گیا۔ اب یہ شروع ہوا ہے تو ختم کب ہوگا وقت؟ یہ وقت ختم ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ۔ 9 ذی الحج کو جیسے ہی سورج غروب ہوگا وقوف عرفات کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور خاص بات یہ ذہن میں بٹھا لیجئے اور پھر سوچئے بار بار، یار کتنی پیاری عبادت ہے، کتنی اہم عبادت ہے کہ ایک ایک چیز متعین مقرر کر دی گئی، اسے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ اگر ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوئے تو اس نے اپنے حج کو ضائع کر دیا۔ اب سورج غروب ہو گیا ہے تو جب تک سورج غروب نہ ہو میدان عرفات میں حاجی نکل نہیں سکتا۔
کوئی کہے نہیں یار چلیں سورج جب غروب ہو جائے گا پھر تو ایک وقت میں 30 لاکھ آدمی نکلیں گے تو کیا ہوگا، تو ہم پہلے نکل چلتے ہیں. اس نے اپنے حج کو ضائع کر دیا. نکلنا ہے جب سورج غروب ہو گیا. سورج زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ذی الحج کی 9 تاریخ کو وقوف عرفات ہے. یہ دعاؤں کا وقت ہے، یہ رونے کا وقت ہے، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب حج فرمایا تھا تو حضور نے وقوف فرمایا تھا جبل رحمت کے پاس. جنہوں نے حج کیا ہے جبل رحمت چشم تصور میں دیکھے نا، پہاڑ کا نام ہے جبل رحمت. حضور نے اس جبل رحمت پر آپ نے یہاں وقوف فرمایا تھا. یہیں حضور نے حجۃ الوداع کو خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اور پھر یہاں 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھ سکتے کہ آپ شاہ صاحب سے کہیں کہ جناب ظہر کی نماز پڑھائیے تو عصر کی بھی ساتھ ہی پڑھا دیں، تو یہ کہیں گے بھائی کچھ سمجھ سے کام لو. الصلاۃ علی وقتہا، وقت ہی نہیں تو نماز کیسے؟ یہاں ظہر کے وقت میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ عصر کا وقت ہوگا تو فرض ہوگی نا. ابھی وقت ہی نہیں شروع ہوا تو عصر کیسے پڑھیں گے؟ چشم تصور میں ذرا دیکھیے نا، میدان عرفات میں پھر حج کے مناسک کو اللہ کن حکمتوں پر مبنی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا. میدان عرفات میں ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز 2 رکعت با جماعت مسجد نورہ میں پڑھی جائے گی اور پھر فوراً بعد 2 رکعتیں عصر کی پڑھی جائیں گی قصر. ظہر کے وقت میں عصر اور ظہر دونوں ملا کر، اور پڑھنی بھی 2 رکعت. 4 ہیں تو 2 کیوں پڑھی؟ سارے ہی حاجی جو ہیں مسافر ہیں، سارے حاجی مسافر ہیں، لہذا رکعتین صلی رکعتین 2 رکعتیں ظہر کے وقت میں عصر اور ظہر دونوں ملا کر پڑھی. اب اگلی بات بڑی مزے کی ہے، وہ دونوں نمازیں تو پڑھ لی، اب انتظار ہے کہ سورج غروب ہو غروب آفتاب کے ساتھ. یہاں اب میدان عرفات سے نکلنا ہے. جیسے ہی سورج غروب ہوا وقوف عرفات کا وقت ختم ہو گیا. اب کہاں جانا ہے؟ اب جانا ہے مشعر حرام. مشعر حرام میدان مزدلفہ، وہاں جانا ہے. یہاں سورج غروب ہو جائے تو جو مغرب کی نماز نہ پڑھے وہ گنہگار ہے. وہ بھائی سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، تو آپ کیوں نہیں پڑھ رہے نماز؟ نہیں پڑھی نماز آپ نے. لیکن بے نیاز رب اپنی حکمتیں جانتا ہے. میدان عرفات میں سورج غروب ہو گیا تو نماز پڑھنا منع ہے. سورج غروب ہو گیا اب یہاں نماز نہیں پڑھنی. اللہ کو یہی پسند ہے. یا اللہ نہیں نماز پڑھنی، فرمایا نہیں پڑھنی. کیا کریں؟ چلو مزدلفہ میں، چلو مزدلفہ میں. اب پھر ذرا سوچیں، ایک وقت میں وقوف عرفات غروب آفتاب کے ساتھ جب ختم ہوتا ہے 25 سے 30 لاکھ آدمی بیک وقت نقل و حرکت کرتا ہے، اور عشاء کے وقت میں مشعر حرام مزدلفہ میں حاجی پہنچ جاتا ہے. تو مغرب کی نماز تو پڑھی نہیں، کیا کریں گے؟ حکم یہ ہے کہ اب اگر کوئی مشعر حرام مزدلفہ میں پہنچ گیا، ابھی مغرب کا وقت ہے تو نماز نہیں پڑھے گا. کیوں نہیں پڑھے گا؟ انتظار کرے گا عشاء کا وقت شروع ہو. جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہوگا پھر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ملا کر پڑھے گا. دونوں نماز. تو میدان عرفات کا وقوف تو حاجی تو تھک جاتا ہے نا. یہ جنہوں نے حج کیا ہے، شدت کی گرمی اور پانی پھینکا جاتا ہے حاجیوں پہ، ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، شدت کی گرمی ہے. اب جب مزدلفہ میں پہنچے ہیں تو یہ بڑا امتحان کا وقت ہے. پوری رات کھلے آسمان کے تلے گزارنی ہے. کھلے آسمان کے تلے میدانوں میں لوگ لیٹے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ لیٹے ہوئے ہیں، چٹائیاں لے کے گئے ہیں حاجی. اب چونکہ دن بھر کی تھکان ہوتی ہے نا، تھکاوٹ ہوتی ہے. اب حکم یہ ہے کہ عشاء کے وقت میں مغرب عشاء اکٹھی دونوں نمازیں پڑھ کے اب سو جاؤ. کھانا کھاؤ، چائے پیو، فروٹ کھاؤ، جو تمہاری طبیعت ہے، ہلکی پھلکی غذا کھا کے نماز پڑھ لی. اب سکون کرو، آرام کرو، ذرا تھکے ہوئے ہو، سو جاؤ، نیند تھوڑی سی کرو.
اور رات کا پچھلا پہر ہو، اب اٹھو، وضو کرو اور سجدے میں گر کر اپنے رب کو مناؤ۔ وہ مزدلفہ میں جنہوں نے رات گزاری ہے، ذرا دیکھیں نا، کبھی ادھر سے رونے کی آوازیں آ رہی، ادھر سے رونے کی آوازیں آ رہی، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، بڑا روحانی منظر ہوتا ہے۔ اب وہاں رات مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے گزاری ہے۔ اب اس کے بعد اگلا دن آ گیا ذی الحج کی 10 تاریخ، یہ حج کا تیسرا دن ہے نا، جس دن ہم یہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں اور عید کی نماز پڑھ کے ہم قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ آپ تو عید کی نماز پڑھیں گے، بس قربانی کر لی، آپ فارغ ہو گئے، لیکن حاجیوں کا یہ دن بڑا مصروفیت کا دن ہے، بڑا مصروف ہوتا ہے حاجی ذی الحج کی 10 تاریخ کو۔ یہاں نماز فجر مزدلفے میں پڑھ کے ذی الحج کی 10 تاریخ کو نکلنا نہیں ہے، سورج کے نکلنے کا انتظار کرنا ہے۔ جیسے ہی سورج نکلے گا پھر 25-30 لاکھ آدمی ایک وقت میں حرکت میں آتا ہے اور مزدلفہ سے کہاں جا رہا ہے؟ واپس منی میں جا رہا ہے، اور منی میں جا کر سیدھا بڑے شیطان کو کنکر مارنے ہیں۔ بڑے شیطان 3 شیطان ہیں نا، بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان۔ عربی میں اس کا نام ہے جمرہ اولا، جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ۔ اور یہ 70 کنکریاں مزدلفے سے حاجی چن لیتا ہے رات کو۔ کھلے آسمان کے نیچے جب رات گزارتا ہے تو کتنی کنکریاں چنتا ہے؟ 70 کنکریاں۔ اور کنکریوں کی کیسی ہونی چاہیے اور کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ حدیث شریف میں یہ موجود ہے، چنے کے دانے کے برابر کنکر لینے ہیں، اور ان کی کیفیت کھجور کی گٹھلی کی طرح ہو۔ دیکھے تو ایسے لگے جیسے کھجور کی گٹھلی ہے، لیکن چنے کے دانوں کے برابر لینی ہے۔ اور یہ رمی کرنے کا یعنی کنکر مارنے شیطان کو اس کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ یہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا، یہ کنکر شہادت کی انگلی اور انگوٹھا دونوں سے پکڑنا ہے، سارے ہاتھ سے نہیں کنکر پکڑنا، شہادت کی انگلی انگوٹھے سے کنکر پکڑ کے بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے۔ پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پڑھ کے تو کنکر مارنا ہے کس کو؟ بڑے شیطان کو۔ ذی الحج کی 10 تاریخ کو صرف بڑے شیطان کو کنکر مارا جاتا ہے۔ اب کنکر مارنے کے بعد پھر دوسرا بڑا کام ہے قربانی کرنا۔ قربانی مناسک حج میں شامل ہے، لیکن فرق یہ ہے یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ دراصل حج کے ہی ایک رکن کو وسیع وسعت دے دی گئی ہے۔ جو منی میں قربانی ہوتی ہے اسے ہدیٌ کہتے ہیں، اور جو قربانی پوری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں اسے اضحیہ کہتے ہیں۔ اس قربانی کا نام ہے ہدی، اس کا نام ہے اضحیہ جو ہم قربانی کرتے ہیں۔ اور حاجیوں پہ تو عید کی نماز نہیں ہے، حاجی عید کی نماز نہیں پڑھتے، آپ پڑھیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے جس دن ہم نے عید پڑھنی ہے پہلا کام وہ کریں گے بڑے شیطان کو کنکر ماریں گے، لیکن کنکر ہی ماریں گے اور کچھ نہیں ماریں گے۔ میں نے 1995 میں حج کیا تو آپ حیران ہوں گے، ایک پٹھان تھا، پٹھان، وہ جب کنکر مارنے کے لیے ہم گئے تو اس نے چپل اتاری، کہتا ہے یہ بے ایمان اب ہمارا قابو آیا ہے، ہم چھوڑے گا نہیں، اس بے ایمان کو نہیں ماریں گے۔ وہ پٹھان جو ہے وہ جوتا پکڑ کے مار رہا ہے اس کو جناب۔ اب علماء جو وہاں علماء تھے انہوں نے کہا بھائی حاجی صاحب ایسے جائز نہیں ہے، جیسے سرکار نے فرمایا اس طریقے سے مارو۔ کہتا نہیں، اس نے بہت تنگ کیا خبیث کے بچے نے، ہم اس کو آج جوتے لگائے گا۔ وہ چپل اٹھا کے پھینک رہا تھا۔ تو یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، وہ کنکری جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد پھر تیسرا کام جو ہے بڑا اہم ہے، وہ ہے سر کو بال منڈوانا یا کٹوانا۔ ایک ہے استرے سے سر کے سارے بال اتروانا، اسے کہتے ہیں حلق۔ ایک ہے کینچی سے یا مشین سے بال کٹوانا، اسے کہتے ہیں قصر۔ تو قصر کتنے بالوں کی؟ جتنے سر کے بال ہیں ساروں کی قصر ہے۔ کتنے بال کاٹے جائیں گے؟ ایک پورے کے برابر۔
اندازہ فرمائیے، ایک ایک بات کو شریعت نے کھول کے بیان کر دیا۔ یہ جسے آپ پوٹا کہتے ہیں نا، پورا، اتنے بال، سارے سر کے بال کاٹے جائیں۔ ہاں عورتوں کا معاملہ الگ ہے، عورت جو ہے وہ، اس کا شوہر بال کاٹے گا یا محرم ہو تو وہ کتنے بال کاٹے جاتے ہیں؟ پورے سر کے بال کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہاں سے ایک پورے کے برابر سارے بال کاٹے جائیں گے۔ شیطان کو کنکر مارے، قربانی کی، اب حلق کیا یا کسر، اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ احرام کی پابندیاں، اب حکم یہ ہے کہ احرام اتارو، غسل کرو اور عام لباس جیسا مرضی پہنو، لباس وہ لباس پہنو، لیکن آج ایک بڑا اہم کام ہے جو تمہیں کرنا ہے، اس کا نام ہے طواف زیارت۔ یہ 4 کام حاجی ذی الحج کی 10 تاریخ کو کرتے ہیں، جس دن ہم یہاں عید پڑھیں گے، قربانیاں کریں گے۔ حاجی قربانی کر کے حلق کراتا ہے، کسر کراتا ہے، پھر غسل کرتا ہے، احرام اتارتا ہے، عام لباس پہن لیتا ہے۔ اب اس نے جا کے کرنا ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت مکہ شریف میں ہوگا، اور اس کے 2 رکن ہیں، ایک کعبے کے ساتھ چکر لگانا اور ایک صفا مروہ کے ساتھ چکر لگانا۔ اور صفا مروہ کی سعی جو ہے یہ واجب ہے۔ طواف زیارت کر کے پھر حاجی واپس منی کے اندر آتا ہے، لیکن طواف زیارت عام لباس میں کریں گے، احرام تو وہاں اتار دینا ہے۔ اب طواف جب کریں گے، طواف کرنے 7 کعبے کے گرد چکر لگانے کا نام طواف کعبہ ہے۔ یہ کرنے کے بعد پھر 3 کام بڑے اہم ہیں جو حاجی کرے گا۔ یہ تینوں کاموں کو ذرا دیکھیے کتنی لذت ہے اس میں، کہ اپنا سینہ جو ہے مقام ملتزم کے ساتھ لگانا ہے، یہ اپنے رخسار جو ہیں یہ مقام ملتزم پہ ملو، اپنی پیشانی جو ہے اسے مس کرو، اپنا پیٹ لگاؤ، اپنا جسم، دونوں ہاتھ مقام ملتزم پہ لگا کے رو رو کے دعائیں مانگو۔ یہ مقام ملتزم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے اس کے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اسے کہتے ہیں مقام ملتزم۔ حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے اسے مقام ملتزم کہتے ہیں۔ حاجی سینہ لگاتے ہیں، دونوں ہاتھ چمٹائے ہوئے ہیں، زار و خطا رو رہے ہیں، بچوں کی طرح بلک بلک کے دعائیں مانگ رہے ہیں رب سے۔ کیونکہ آدمی جب چشم تصور میں دیکھتا ہے کہ بھئی کسی کو منانے کے لیے کسی کے گھر چلے جائیں تو ہم اپنے رب کو منانے کے لیے اس کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے گھر کے دروازے کے سامنے رب کو منانے آئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار چودھری صاحب جان دیو یہ بندہ ہوں چل کے تواڈے گھر آ گیا تے معافی منگدا ہے، جان دیو۔ صوفیاء نے کہا جب رب کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کے بیت اللہ کے بندہ روتا ہے یا اللہ میں تیرا مجرم ہوں، خطا کار ہوں باری تعالیٰ، تو کہاں جاؤں تیرا در جھوڑ کر، میں آخر جھک کر تیرے ہی دروازے پہ آ گیا ہوں، میں مانتا ہوں تیرے حکموں کی خلاف ورزی کی ہے، حکم عدولی کی ہے، مگر مالک و مولا تجھے ہی منانے کے لیے آیا ہوں، تجھے ہی راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مقام ملتزم پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ طواف کے بعد ایک کام کیا نا، اب دوسرا کام ہے دوگانہ طواف پڑھنا۔ 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، انہیں واجب الطواف کے نفل بھی کہتے ہیں، دوگانہ طواف بھی کہتے ہیں۔ یہ کہاں پڑھے جاتے ہیں؟ کوشش کرنی چاہیے کہ مقام ابراہیم پر یہ نفل پڑھے جائیں۔ اگر مقام ابراہیم میں اتنا رش حاجیوں کا 30 لاکھ آدمی حرکت میں آیا ہوا ہے، کوئی زمزم پی رہا ہے، کوئی مقام ملتزم پہ ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، اب حکم یہ ہے کہ اگر رش کی وجہ سے یہاں جگہ نہیں ملی تو جہاں پورے حرم میں جہاں جگہ ملے نفل پڑھو۔ اب نفل 3 کام، تیسرا کام ہے زمزم پینا، زمزم، اور زمزم شریف پھر سیر ہو کر پینا ہے، کھڑے ہو کر پینا ہے، چہرہ قبلے کی طرف کر کے پینا۔ زمزم پینے کے بعد پھر بڑا آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، پھر پڑھتے جاتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھتے ہوئے صفا کی طرف جاتے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 پھیرے لگاتے ہیں، اور ہر پھیرے میں درمیان میں 2 سبز ستون ہیں،
جنہیں میلین اخضرین کہتے ہیں. اب تو سبز لائٹیں بھی لگ گئیں، پہلے ستون پہ بھی دونوں پہ، حاجیوں کی آسانی کے لیے. پہلا سبز ستون آ جائے نا تو حاجی دوڑنا شروع کر دیتا ہے، دوڑنا شروع کر دیتا ہے. جب دوسرے سبز ستون آتے ہیں تو دوڑنا بند کر دیتا ہے. یہاں گلی میں کوئی دوڑتا جائے تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، دوڑتا جاتا ہے. تو حاجی جب دوڑتے ہیں ذرا دیکھیے چشم تصور، دوڑنا عبادت بن گیا. میلین اخضرین کے درمیان دوڑو، تیز تیز قدم اٹھا کے جھپٹ کر چلو. اسے ہی صحیح کہتے ہیں، صحیح بین الصفا والمروہ، دوڑ رہے ہیں. تو یہ دوڑ کیوں رہے ہیں؟ یہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، پانی کی تلاش میں صفا پہ چڑھیں، پھر اتری، پھر مروہ پہ، پھر صفا پہ، 7 پھیرے لگائے تھے نا. دوڑی اس لیے تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا بیت اللہ کے پاس. وہ نظروں سے جب اوجھل ہوئے، آخر ماں تھی، ماں کی مامتا ہے. حضرت ہاجرہ کی نظروں سے بیٹے اسماعیل اوجھل ہوئے، دوڑنا شروع کر دیا. اور جب نظر آئے تو دوڑنا بند کر دیا. اب اللہ کریم نے فرمایا میری بندی یہاں دوڑی تھی نا، اب اس کی ادا مجھے اتنی پسند آئی، قیامت تک اس حاجی کا حج قبول نہیں ہوگا جو اسی طرح دوڑے جس طرح حضرت ہاجرہ دوڑی تھی. بھائی وہ تو دوڑی تھی، اسماعیل نظروں سے اوجھل ہوئے تھے، آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ تو 7 پھیرے لگائے تھے پانی کی تلاش میں. جواب آیا پانی کی تلاش ہو یا نہ، اب تو جگہ جگہ زمزم کے کولر پڑے، حاجی دوڑ رہا ہے. بھائی دوڑ کیوں رہے ہیں؟ کہا اس لیے اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج ہے. منع کے اندر قربانی کی تو وہ کس کی ادا پر عمل ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ادا پر عمل ہے. صفا مروہ پہ دوڑ رہے ہیں، حضرت ہاجرہ کی ادا پر عمل ہے. شیطان کو کنکر مار رہے ہیں تو حضرت ابراہیم کی سنت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں حج عبادت خدا کی ہے، اور 3 شخصیتیں ہیں حج کے مناسک، ان 3 شخصیات کے گرد گھومتے ہیں. ایک حضرت ابراہیم، ایک حضرت ہاجرہ، ایک حضرت اسماعیل. کچھ ارکان ایسے جو حضرت ابراہیم کی واقعے کی یادگار ہیں، کچھ ایسے اعمال و افعال ہیں جو حضرت ہاجرہ کے واقعے کی یادگار ہے، کچھ حضرت اسماعیل کے واقعے کی یادگار. تو حج تو ہے، یہ تو محبوبان خدا کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام تو حج ہے. ان کی اداؤں پر عمل کرایا جا رہا. طواف زیارت اتنا اہم رکن ہے. پھر میں یہاں دہراتا ہوں کہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ہے. اس کے بعد پورے حج میں دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا رکن ہے وہ طواف زیارت ہے. وہ طواف زیارت ہے. خدا نخواستہ کسی کا طواف زیارت کسی وجہ سے رہ جائے، اس کی بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اتنا اہم رکن ہے طواف زیارت. طواف زیارت کر کے ذی الحج کی 10 تاریخ ہے نا، طواف زیارت کیا ہے، اب واپس منی میں جانا ہے. منی میں جا کے پھر 11 ذی الحج آ گئی نا، عید کا اگلا دن ہماری عید. حاجیوں پہ تو عید کی نماز ہی نہیں. وہ کیا ہے پھر 11 ذی الحج کو جب زوال کا وقت ختم ہو جائے گا نا، پھر شیطان کو، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان، تینوں شیطانوں کو کنکر ماریں گے اور پھر منی میں ٹھہرے رہیں گے. پھر اگلا دن آئے گا 12 ذی الحج، یعنی ہماری عید الاضحیٰ کا تیسرا دن آئے گا نا جب 12 ذی الحج. تو پھر زوال کے بعد پھر رمی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، شیطان کو کنکر ماریں گے. اور جب تیسرے دن شیطان کو کنکر تینوں کو مار لیے، اب حج جو ہے وہ مکمل ہو گیا. حج مکمل ہو گیا. حاجی پھر مکہ شریف آتا ہے تو رستے میں شکر کرتا ہے، باری تعالیٰ تیرا شکر ہے میں نے حج کے تمام مناسک تیری رضا کے لیے ادا کر لی. اب ان تمام مناسک پر غور کریں. جب حج کر کے آدمی واپس آتا ہے تو پھر وہ مکہ شریف جب آتا ہے نا تو حاجی اندر سے پھر پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یار حج تو ہمارا ہو گیا ہے، حج تو ہم نے کر لیا، آئے ہیں حج کرنے، حج تو ہمارا ہو گیا، اب یہاں رہ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں مدینہ شریف کیوں نہیں بھیجتے؟
ہمیں مدینہ شریف کیوں نہیں بھیجتے؟ حج تو مکمل، حج ہوتا ہے مکے میں، وہ تو ہو گیا مکمل، تو مدینہ شریف کیوں نہیں ہمیں بھیج رہے؟ انہیں چاہیے ہمیں مدینہ شریف بھیج دیں۔ حاجی مضطرب ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے۔ میں نے 95 میں حج کیا تھا، 95 میں، تو ایک بابا جی مجھے جب حج کر کے ہم واپس آئے نا، تو آپ حیران ہوں گے، مناو سے ہم واپس آ رہے تھے نا، پیدل آیا تھا میں اس زمانے میں، صحت بھی اچھی تھی، جوانی تھی، میں نے سارا حج پیدل کیا۔ مجھے 2-3 بزرگ راستے میں تھے، وہ بار بار پوچھتے تھے کہ مدینہ شریف کب جانا ہے، مدینہ شریف کب جانا ہے؟ میں نے مکہ شریف تو پہنچ لو، حج کیا ہے، ابھی مکہ شریف پہنچے نہیں، آپ کہتے ہیں مدینہ شریف کب جانا ہے؟ تو وہ حاجی صاحب کے آنسو آ گئے، کہتے ہیں حج تو ہو گیا ہے، میرا دل کرتا ہے مدینہ شریف سے قبولیت کی مور لگوا لوں۔ کسی کو سرٹیفکیٹ مل جائے تو وہ کہ سرٹیفکیٹ تو مل گیا، سند تو مجھے مل گئی، ڈپلومہ تو مل ہی گیا ہے، لیکن مجھے صاحب نے کہا ہے کہ اس پر سٹیمپ لگے گی، وہ سٹیمپ فلاں صاحب سے لگوانی پڑے گی۔ اب اسی طرح آپ کاپی کوئی بھی کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 17ویں گیٹ کے کسی افسر سے اس کو سرٹیفائی کراؤ، وہ پھر مور لگاتا ہے، سٹیمپ لگاتا ہے، سائن کرتا ہے۔ صوفیاء نے فرمایا حج تو ہوتا ہے مکے میں، قبولیت کی مہر لگتی ہے مدینہ شریف میں۔ کہتے حاجی صاحب مدینہ شریف کب جائیں گے، کب جائیں گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ 1-2 روز میں مدینہ شریف روانہ ہوں گے۔ لوگ روتے تھے، الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو ایک شیخو پورہ کے ہی حاجی تھے بزرگ ہمارے ساتھ، اور وہ جب ہم مکہ شریف پہنچے تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ کلام پڑھا، حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ آئیے بات ختم کرتے ہیں۔ وہ جب مکہ شریف سے ہماری روانگی کی، ہمیں معلم نے بتایا، نوٹس لگ جاتا ہے، وہ حاجیوں کو جو رہائشیں ملتی ہیں، جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ سارا پروسیجر جانتے ہیں۔ وہ فجر کی نماز ہم پڑھ کے آئے تو نوٹس لگا ہوا تھا کہ آج زور کے بعد حاجیوں کی مدینہ شریف روانگی ہوگی۔ مدینہ شریف کے لیے جب روانگی ہوئی، عجب منظر تھا، آنکھوں میں آنسو ہیں، لبوں پہ درود و سلام ہے، دیار حبیب جا رہے ہیں، حضور کی سنہری جالیاں دیکھیں گے، گنبد خضرا کے جلووں میں گم ہو جائیں گے، ریاض الجنہ کے مزے لیں گے، جبل احد کی بہاریں دیکھیں گے، امیر حمزہ سید الشہداء کی حاضری ہوگی، سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں سلامی پیش کریں گے، مختلف امنگیں اور تڑپ لے کے جاتے۔ میری برابر والی سیٹ پر ایک ضعیف العمر حاجی صاحب بیٹھے تھے، وہ پورے راستے میں بار بار پوچھتے تھے مدینہ شریف کتنی دور رہ گیا، مدینہ شریف کتنے کلومیٹر ہے ابھی؟ میں نے کہا حاجی صاحب آپ اطمینان سے بیٹھیں، جب مدینہ شریف آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا۔ پھر بار بار مجھے پکڑتے، اے مدینہ شریف کتنی دور رہ گیا؟ میں نے کہا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب مدینہ شریف قریب آیا نا تو میں نے کہا حاجی صاحب 5 کلومیٹر رہ گیا مدینہ شریف، 5 کلومیٹر۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ حاجی صاحب بس میں کھڑے ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ رو رہے تھے، کھڑے ہو کر سیٹ کو یوں پکڑ لیا بابا جی نے دونوں ہاتھوں سے، اور یوں یوں کر کے دیکھتے تھے بار بار کہ حضور کا روزہ نظر آئے، حضور کی مسجد شریف کے مینار نظر آئے۔ میں نے کہا حاجی صاحب وہ تو بہت بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، یہاں سے تو نظر نہیں آئے گا، وہ تو آپ قریب پہنچیں گے، لیکن ان کا اشتیاق، ان کی محبت بار بار دیکھتے تھے، بار بار دیکھتے تھے۔ اور جب مسجد نبوی کے بلند و بالا فلک بوس مینار نظر آئے تو میں نے کہا حاجی صاحب وہ دیکھیے مسجد نبوی شریف کے مینار نظر آ رہے ہیں۔ بابا جی نے ایک شعر پڑھا، وہ میرا دل چاہتا ہے آپ کو سنا دوں۔ بابا جی کہنے لگے بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے،
بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، وہ دیکھو مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے۔ بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، وہ دیکھو مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ مدینہ شریف تو مدینہ شریف ہے نا۔ حضور نے فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا اس نے مجھ پہ جفا کی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری حج کی قبولیت کی سند ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکے، جو ابھی تک نہیں کر سکے۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت انہیں حج بیت اللہ شریف حاضری مدینہ منورہ زندگی میں بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ حج کے سارے مناسک 3 شخصیات کی یادگار ہیں۔ اب آپ بکرے خرید رہے ہیں، کوئی گائے میں حصہ ڈال رہا ہے، کوئی چھترا لے رہا ہے، کوئی دمبا لے رہا ہے، کئی لوگوں نے قربانیاں خرید لیں، کوئی خرید رہے ہیں، کوئی تلاش میں ہیں۔ لیکن کبھی غور کیا آپ نے یہ قربانی جو ہے نا، صحابہ نے بھی پوچھا تھا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے نا، پوچھا یا رسول اللہ ما ہذہ الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ حضور یہ جو ہم ہر سال قربانیاں کرتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ قربانی عبادت ہے یا نہیں؟ بولیے۔ قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ عبادت خدا کی ہے، سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تھا، ابراہیم اسماعیل کو قربان کرو، منع میں لے گئے تھے، رسی بھی لے گئے، چھری بھی لے گئے۔ قربانی کی نا جب اسماعیل علیہ السلام کی تو شکر کیا، خون کا ایک فوارہ نکلا، دل میں خیال آیا اسماعیل کی قربانی ہو گئی، اللہ قبول کرے۔ 87 برس کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام، عمر 87 برس، 87 ایئرز ایج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت اسماعیل 87 برس کی عمر میں ملے تھے، اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی؟ 13 سال۔ باپ 100 سال، بیٹا 13 سال کا، اور ایک اکلوتا بیٹا ایک ہی۔ فرمایا ابراہیم اسے بھی میرے راستے میں قربان کرو۔ پہلے آگ میں پھینکے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا نا، قرآن کہتا ہے یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا ابراہیم اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ رب نے قرآن میں فرمایا ہم نے اپنے ابراہیم کو بہت سی باتوں میں آزمایا، میرا ابراہیم ہر آزمائش میں اس نے پورا اتر کر کے دکھا دیا۔ قرآن کی آیت ہے جی ہاں قرآن کی آیت ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بے نیاز رب فرماتا ہے ہم نے اپنے خلیل ابراہیم کو بہت سی باتوں میں آزمایا، میرے ابراہیم ہر آزمائش میں پورا اتر کر کے دکھا گئے۔ کبھی آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، کبھی وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، کبھی بیوی اور بیٹے کو ایک جنگل میں چھوڑ کے آئے بیت اللہ شریف کے پاس۔ ہر آزمائش میں کامیاب اترے نا۔ قرآن نے کہا بڑی آزمائشیں آئی ہیں خلیل پر، ھذا بلاء المبین، مگر بیٹے کی قربانی یہ سب سے بڑی آزمائش تھی۔ چشم تصور میں دیکھیں نا، باپ کی عمر 100 سال، بیٹے کی عمر 13 سال، 87 برس میں بیٹا عمر میں بیٹا ملا ہے، اکلوتا بیٹا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، پوری زندگی دعا نہیں کی اولاد کے لیے۔ جب 86 برس عمر ہوئی نا تو دل میں خیال آیا کہ بڑھاپا آ گیا، بالوں پہ چاندی اتر آئی، اعضاء میرے مزمحل ہو گئے،
اب یہ جو دین کا اتنا بڑا کام دعوت و تبلیغ کا میں نے پھیلایا ہے، میرے بعد کون اس مشن کو سنبھالے گا؟ یہ ایک بڑی بات تھی۔ یہ کار نبوت کون سنبھالے گا؟ وہ اولاد کی ایک پیاس جو ہے، ایک طلب ہے، ایک تڑپ ہے، جن کی اولاد نہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیے نا، کیا تصور ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ دین کا کام پھیلا دیا میں نے، کہاں عراق سے چلا، شام آیا، مصر آیا، حجاز مقدس گیا، ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں گزری اور ساری زندگی ان کی سفر میں گزری۔ یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے ساری عمر میں نے کھپا دی ہے، اب بڑھاپا ہے، جب دنیا سے جاؤں گا تو یہ کان کون سنبھالے گا؟ جب خیال آیا تو پھر ہاتھ اٹھائے، رب ہب لی من الصالحین۔ سورہ صافات پڑھی ہے نا، پھر حضرت ابراہیم نے زندگی میں پہلی مرتبہ دعا کی، وہ بھی 86 سال کی عمر میں، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے جو میرے سارے کام کو سنبھال لے اور وہ صالحین میں سے ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ادھر دعا مانگی نا، ادھر فوراً جواب آیا۔ بے نیاز رب نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم کو ایک بردبار حلیم الطبع ایک بیٹے کی ہم نے انہیں بشارت دے دی۔ بیٹے کی بشارت ملی نا، بیٹے کی عمر 13 سال ہوئی، پھر قرآن نے نقشہ کھینچا سورہ صافات میں، قرآن نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام۔ فلما بلغ معه السعي، 13 سال کی عمر ہے، جوانی کی بہاریں شروع ہوئی ہیں، ابھی تو عالم شباب کا آغاز ہو رہا ہے، جوانی کی منزلیں طے کر رہے ہیں، اور ادھر قربانی کا حکم آ گیا۔ باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے، ایک دن سوئے تو آپ نے خواب دیکھا کہ میں اسماعیل کی قربانی کا انتظام کر رہا ہوں۔ اب نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، آپ کا خواب اور ہے، ہمارا خواب اور ہے، لیکن جو پیغمبر اور نبی کا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے یہ تو اللہ کی وحی آئی ہے کہ اسماعیل کی قربانی کرو۔ اللہ اکبر، 100 سال کی عمر، آنکھوں کا تارا اسماعیل، بڑھاپے کی بھی ساکھیاں، فرمایا اسے قربان کرو میرے راستے میں۔ چھری بھی لے لی، رسی بھی لے لی، اسماعیل کو بھی لے لیا۔ وہ میدان منا جہاں حاجی قربانی کریں گے، وہاں جا کر نا کیا مقام ہوگا۔ بیٹے سے بات کرنا آسان ہے، بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا نا حضرت ابراہیم نے، اور بڑے پیار سے کہا یا بنیا، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، اے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا۔ اسماعیل کو ابا جان آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا بیٹے انی اذبحو کا، میں نے خواب دیکھا ہے میں تیری قربانی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ابا جان خواب دیکھا، خواب دیکھا ہے کہ میں تیری قربانی کر رہا ہوں، تجھے ذبح کرنے کا انتظام کر رہا ہوں۔ اب اگلی بات ذرا توجہ سے سننا، یہ درس کا بالکل آخری اینڈ، آخری حصہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پھر سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں خلیل اللہ، کہتے ہیں فانظر ماذا ترا، فانظر بیٹا تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے، تیری کیا مرضی ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، کیا صلاح ہے؟ میں نے تو دیکھا ہے کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں۔ اب پیغمبر، باپ بھی پیغمبر ہیں، بیٹا بھی، وہ بھی نبی، یہ بھی نبی۔ اسماعیل جانتے ہیں کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ آج ہم سے کوئی، ہمارے ابو جان پوچھیں، کسی کے والد صاحب، پاپا کسی کے باپ پوچھے کہ بیٹا یہ تیری کیا مرضی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے زمین لے کے دے رہا ہوں، گاڑی لے کے دے رہا ہوں بالفرض، تو بیٹا تیری کیا مرضی ہے، کیا رائے ہے؟ تو بیٹا لازمی کہے گا ابا جان کچھ سوچنے کا موقع تو دینا، میں ماما سے مشورہ کروں گا،
میں بھائی سے مشورہ کروں گا، تایا ابو سے مشورہ کروں، پاپا تھوڑا سا وقت تو دو، میں مشورہ تو کروں، صلاح تو کروں، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اسماعیل علیہ السلام نے یوں نہیں کہا۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا نا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، ذبیح اللہ اسماعیل فوراً بول اٹھے یا ابت افعل، یا ابت افعل۔ بڑی لذت ہے ان لفظوں، ٹرانسلیشن میں، ترجمے میں وہ مزہ بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یا ابتی، اے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، جس کا حکم عرش والے رب نے دیا ہے آپ وہ کام کر گزریے۔ باپ نے تو چھری رسی پہلے پکڑی ہے، لے کے منابع بھی آ گئے، بیٹے کی مرضی بھی پوچھ لی۔ کیوں پوچھی مرضی؟ بغیر بتائے ذبح کر سکتے تھے نا، باپ ہے نا، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ لوگ یہ کہتے کہ اسماعیل کا کیا کمال ہے، ان کو تو بتایا ہی نہیں گیا، چپ چاپ لے جا کر چھری چلا دی باپ نے۔ اسماعیل کا کیا کمال ہے؟ قیامت تک رب چاہتا تھا ہر بندے کو علم ہو جائے، اگر پیغمبر باپ نے میرے حکم کے سامنے گردن جھکائی ہے تو پیغمبر بیٹے نے بھی گردن جھکا دی ہے۔ اقبال کی روح پھر یہاں تڑپی، ڈاکٹر اقبال کی روح تڑپی۔ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب پردہ؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض؟ لو آخری بات بڑی توجہ سے سنیں، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان دیر نہ کیجئے، جس کام کا حکم ہمارے رب کریم نے دیا ہے آپ وہ کام کریں، میری قربانی کیجئے۔ گردن جھکا دی اللہ کے حکم کے سامنے۔ آخر باپ ہے نا، تو باپ سے کس پیار سے بیٹا بات کر رہا ہے؟ باپ خلیل اللہ ہے، بیٹا ذبیح اللہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کیا اپنے والد صاحب سے، خلیل اللہ حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں ابا جان میری فکر نہ کرنا، میری قربانی کریں، میری فکر نہ کرنا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ ابھی آپ دیکھ لیں گے، ابھی آپ دیکھ لیں گے، جب آپ میری قربانی کریں گے نا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ پنجابی میں اس کا معنی ہے ہونے تساں ویکھ لینا ہے، ہونے نتارا ہو جائے گا اسماعیل کیویں صبر کرتا ہے۔ اب قرآن نے جو لفظ بولے ہیں نا، قرآن کے لفظ ذرا سنیے، بے نیاز رب نے فرمایا فلما اسلما، تثنیے کا صیغہ ہے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ نے بھی رب کے حکم کے سامنے، حکم ہے قربانی کرو اسماعیل کی، گردن جھکا دی۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سامنے گردن جھکا، مولا اگر تو چاہتا ہے کہ میری قربانی ہو میں تیرے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکاتا ہوں۔ قرآن نے اس کے لیے بڑے پیارے لفظ استعمال کیے، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ اللہ اکبر، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا لیا۔ اب جب قربانی کی نا، بھئی سیدھا لٹا کے قربانی کرتے نا، لیکن یہاں تو پیٹ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، پیشانی زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے، نیچے سے چھری چلائیے نا الٹی۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اوندا کیوں لٹایا؟ پیشانی زمین پہ کیوں لگی ہے؟ حضرت اسماعیل نے عرض کی تھی ابا جان قربانی کرنے سے پہلے میری 3 چھوٹی چھوٹی درخواستیں ہیں، گزارش ہے۔ پہلی گزارش تو ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے ذرا باندھ لیں۔ بیٹا رسی سے ہاتھ پاؤں باندھنے اس کی کیا ضرورت؟ ابا جان جب چھری چلے گی نا تو بے خبری میں
حرکت پاؤں اور ہاتھ کریں گے تو خون کے چھینٹے آپ کے لباس اور جسم پر نہ پڑ جائیں. میرا نام بے ادبوں میں لکھا جائے گا. ہاتھ باندھ لیں، پاؤں بھی باندھے ہیں، ہاتھ بھی باندھے ہیں، پیٹ زمین کے ساتھ لگا ہے، پیشانی لگی ہے. اب قربانی جب ہونے لگی نا، چھری چلائی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آسمانوں پر ہلچل مچ گئی. تفسیریں اٹھا کے دیکھی. فرشتوں نے کہا مولا یہ کیا ہو رہا ہے، آج کیا ہونے والا ہے؟ اللہ اکبر. پھر آواز آئی فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اے ابراہیم بس کر بس کر بس کر، ہم نے آزمانا تھا، تو آزمائش میں کامیاب ہو گیا، یہ تیری آزمائش تھی. فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب حقیقت میں سچا کر کے دکھا دیا ہے. اللہ اکبر. ادھر چھری چلی نا، خون کا. اب اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان ایک میری اور ریکویسٹ ہے، چھوٹی سی درخواست ہے. وہ کیا ہے؟ کہا ابا جان ذرا جب میری قربانی کریں تو چہرے پہ نقاب ڈال لیں، چہرے پہ کپڑا ڈال لیں. بیٹا وہ کیوں؟ ابا جان جب چھری چلائیں گے تو بیٹے کا چہرہ دیکھ کر باپ کی شفقت پدری کہیں جوش میں نہ آ جائے اور آپ کا ہاتھ قربانی سے رک نہ جائے، اس لیے چہرے پہ ذرا نقاب ڈالیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نقاب ڈالا نا، اور نیچے سے جب چھری چلائی اور خون کا ایک فوارہ نکلا، چونکہ چہرے پہ نقاب تھا، ہاتھ کو خون لگا نا، دل ہی دل میں مسکرانے لگے. اللہ تیرا شکر ہے، میں نے بیٹے کی قربانی دی تھی، اس کی قربانی ہو گئی، اس کی قربانی ہو گئی، تیرا شکر ہے، میری قربانی قبول فرمانا. لیکن جیسے ہی چہرے سے نقاب پلٹ کے حضرت ابراہیم نے دیکھا بیٹے تو کو لٹایا تھا پیٹ کے بل زمین پہ. حضرت ابراہیم کی حیرت کی انتہا نہ رہی. بیٹا کھڑا مسکرا رہا ہے، جہاں بیٹے کو لٹایا تھا وہاں دمبا ذبح ہوا پڑا ہے. چھری چلائی تھی اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پر. بے نیاز رب نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ جنت میں سے میڈا لے جاؤ، جہاں ذبیح اللہ لیٹا ہوا ہے دمبے کو لٹا دو. اور اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں. دمبا جب لٹایا گیا، چھری چلائی تھی ذبیح اللہ نے، خلیل اللہ نے ذبیح اللہ کی گردن پر، لیکن وہ چلی دمبے کی گردن پر. وہ کھڑے مسکرا رہے ہیں. اب حضرت ابراہیم بڑے حیران ہیں. ایک نظر بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ایک نظر دمبے کو دیکھتے ہیں جو ذبح ہوا پڑا. ایک ادھر نظر، ایک ادھر، ایک نظر ادھر، ایک ادھر. اللہ کے نبی فرمایا خلیل حیران نہ ہو، فدیناہ بذبح عظیم. قرآن ہے سورہ صافات. فدیناہ بذبح، اے ابراہیم، اے میرے خلیل حیران نہ ہو، یہ ہم نے فدیہ بھیجا ہے جنت میں سے. یہ اسماعیل کا فدیہ ہے جو دمبا آیا ہے. ہم نے اسماعیل کا فدیہ دے کے اسماعیل کو بچا لیا ہے. اور مقصود تو امتحان تھا نا. ھذا بلاء المبین، یہ بڑی کڑی آزمائش تھی. بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا میرے خلیل نے اس کڑی آزمائش میں بھی پورا اتر کے دکھا دیا. اب کیا فرمایا؟ سلام علی ابراہیم. ہائے ہائے، سلام ہو میرے ابراہیم پر. فرمایا خلیل تو نے امتحان میں کامیابی حاصل کی، بیٹے کو قربان کیا. اب تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا ہے. وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. تیری یہ ادا قیامت تک دنیا بکرے دمبے چھترے گائے لے کر کے تیری سنت پر عمل کر کے قربانی کے جانور ذبح کریں گے. تیری اس ادا کو میں نے آنے والی نسلوں میں جاری کر دیا. جب تک سورج چاند گردش کرتے رہیں گے، لیل و نہار گردش میں رہیں گے، ہر سال ذی الحج کی 10 تاریخ کو تیری سنت پر عمل ہوتا رہے گا. تیری قربانی کی یادگار کو زندہ کیا جائے گا. پھر صحافی بھی اخبارات میں لکھتے ہیں، ذی الحج کی 10 تاریخ کو اخبار پہ سرخی آتی ہے کہ آج
اللہ کے بندے جو ہیں سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کے جانور ذبح کریں گے۔ سنت ابراہیم، سنت ابیکم ابراہیم۔ تو بھائی آج کے درس میں ہم نے کیا سیکھا، کیا سمجھا، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں حج و قربانی کی حکمتوں پر صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ادھر ادھر سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، قرآن اور حدیث کے ٹھوس دلائل و براہین سے انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور قربانی کے مسائل جو ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ جانور جب خریدتے ہیں تو بعض اوقات ایسا جانور ہوتا ہے جس کی قربانی جائز ہی نہیں ہوتی۔ مثلا ایسا جانور ہے جو پیر دبا کے چلتا ہے، لنگڑا ہے، اس کی تو قربانی جائز ہی نہیں۔ بعض جانور ایسے ہیں کہ بیچنے والا دھوکہ کرتا ہے، اس کی آنکھ سے نظر نہیں آتا، وہ بیچ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ رسالہ میں نے 84 میں یہ لکھا تھا، اب اس کو ہم نے نئی کتابت کروا کے اور اس میں تخریج کروا کے یہ چھاپا ہے۔ ہر مسئلے کا حوالہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بات کس کتاب میں، کس صفحے میں، کس جلد پر ہے، کیسا جانور ہونا چاہیے، جانور میں کیا کیا خرابی، عیب اور کمی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، پوری تفصیلات، جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے، کیسے جانور کی قربانی افضل ہے، اور قربانی کا جانور ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، ذبح سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے، ذبح کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے، گوشت کیسے تقسیم کرنا ہے، قربانی کی کھال کا کیا کرنا ہے، اور اسی میں عید کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کا یہ مکمل طریقہ۔ قربانی کے ضروری مسائل اس رسالے کا نام ہے۔ عالمی ادارہ نور الاسلام کے دوست یہ رسالہ لے کے آئے ہیں، دعا کے بعد مسجد کے دروازے پر یہ رسالہ ملے گا۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ تمام دینی بھائی ایک ایک رسالہ ضرور لے کے جائیں اور اس کا غور سے مطالعہ کریں، اور پڑھنے کے بعد کسی پڑھے ہوئے بھائی کو دے دیں تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ 3 4 رسالے خرید کے لے جائیں، اپنے دوست احباب میں تقسیم کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو جاتی دفعہ ادارے کے دوست مسجد کے دروازے پہ ہوں گے، ایک ایک رسالہ ضرور خرید کے لے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے، میں نے اگر نام لینے شروع کر دیے تو کئی نام رہ جائیں گے، وہ دوست کہیں گے لو جی ساڈا تے نا ہی نہیں لیا۔ تو میں ان تمام احباب جس میرے دینی بھائی نے ذرا سی بھی آج کے درس کے لیے کوشش کی، محنت کی، اس پر خرچ کیا، اشتہارات لگائے، لوگوں کو دعوتیں دیں، محنت کی، اور آپ سب حضرات کے لیے خاص دعا کرتا ہوں جو مصروف ترین زندگی میں سے وقت نکال کر قرآن و حدیث کے درس میں آئے ہیں۔ یقیناً آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج آپ نے کتنی اہم باتیں دین کی سیکھی ہیں، سمجھی ہیں۔ تو ہمارے درس کا یہی مقصد ہے کہ درس قرآن و حدیث کا سلسلہ میں نے مختلف شہروں میں شروع کیا ہوا ہے، اب یہاں بھی دوستوں کا ارادہ ہے کہ مستقل شروع کیا جائے۔ انشاءاللہ عید کے بعد ہم ڈیٹ جو ہے، تاریخ وہ متعین کریں گے، ہر مہینے یہ درس ہوا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ دوستوں کا بڑا اصرار ہے، کافی عرصے سے میں ڈیلے کر رہا تھا کہ ذرا تھوڑا سا دیکھیں موسم وغیرہ کیسا ہے، تو اب موسم خوشگوار ہے الحمدللہ۔ تو عید کے بعد کوئی نہ کوئی تاریخ جو ہے مقرر کریں گے۔ اور آخری میری گزارش یہ ہے کہ آئندہ درس میں آپ نے اکیلے نہیں آنا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ دینی معلومات میں اضافہ ہوا ہے، کچھ باتوں کا علم ہوا ہے، تو پھر آپ یہ کوشش کریں جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ یہی ہمارا مشن ہے، جتنے چراغ روشن ہوں گے اتنی روشنی زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو، منتظمین کو، معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے رب کریم، ان تمام دوست احباب کو جزائے خیر عطا فرما، برکات دارین عطا فرما، جنہوں نے بڑی محبت، عقیدت و احترام سے یہ درس قرآن و حدیث کی نورانی محفل منعقد کی۔
تیرے دیے ہوئے رزق میں سے اس پہ خرچ کیا، اور جو حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر درس میں حاضر ہوئے، تشریف لائے، انہوں نے پوری دل جمی سے مکمل درس سنا، اللہ ان سب آنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو صحت و شفا، تندرستی، عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما، عزت والی پاکیزہ روزی میں وسعت و برکت عطا فرما، دنیا میں ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھنا، اپنا ہی محتاج رکھ، اس مسجد بلال کو قیامت تک آباد فرما، اس کے نمازیوں میں، انتظامیہ میں، اہل محلہ کو برکات دارین عطا فرما، جو جو نیک مرادیں ہیں، نیک دعائیں ہیں، اے اللہ کریم سب کی نیک مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما۔ ربنا تقبل دعاء وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ۔